اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے. اذنی واختصر یا رسول اللہ، اذنی واختصر یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر شارٹ نصیحت. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے. غصہ نہ کرنا، غصہ بدترین چیز ہے. اللہ کے حبیب نے غصہ آنے پر تدبیریں بتائی. فرمایا کھڑے ہو بیٹھ جاؤ. اگر کھڑے ہو اور غصہ آ گیا، جذبات میں کسی کو مار دو گے، اس سے بجائے بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، وہاں سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ. بیوی سے مسئلہ ہوا، غصہ آ گیا، گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ. اللہ کے حبیب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہاں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف لائے، فرمایا بیٹی علی کہاں ہے؟ فرمایا میری اور علی کی تھوڑی سی تو میں ہو گئی، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. ہوتا ہے، میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں. ارے بھائی، ایک کوٹھے میں پلنے والے دو بھائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک چھت کے نیچے پلنے والے دو بھائی بہن ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک کھنچے میں کھانے والے دو بھائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو بلا یہ تو عورت کہاں پکی، مرد کہاں پکا، اور پھر ان دونوں کا ساتھ میں رہنا. یقینی بات ہے کہ اختلاف ہوتا ہے. فرمایا تھوڑا سا ہمارا مسئلہ ہو گیا، علی ناراض ہو گئے، مسجد میں ہوں گے اور کہاں ہوں گے. اللہ کے حبیب مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت علی نیچے زمین پر سوئے ہوئے تھے، ریت لگا ہوا تھا. ہماری طرف پکے فرش ہو رہی تھی، وہاں اعلیٰ درجے کی کارپیٹ ہو رہی تھی. نہ کارپیٹ تھی، نہ فرش تھا، نہ اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا وہاں پر. وہ تو ریت بچھا ہوا تھا اور اسی ریت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے. اقبال نے بہت اچھی بات کہی. فرمایا اس زمانے میں مسجدیں کچی تھی لیکن مصلی بہت پکے تھے. اپنی 2 رکعتوں سے دنیا اور آخرت کے مسائل کو اللہ سے حل کروا لیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں مسجدیں بڑی شاندار اور پکی ہے لیکن مصلی اتنے کچے ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگیوں کی نماز سے بھی ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم نمازوں کے اعتبار سے پکے ہو جائیں. ہمارے قلوب مردہ ہیں، ہمارے دل مردہ ہیں، اور ہم مردہ دلوں کو اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں. جیسے ایک مردہ میت کو اٹھائے ہوئے ہم گھومتے ہیں، اسی طرح مردہ دل کو اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں. اور ایسے گھوم رہے ہیں کہ اٹھانے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی مردار بھی پڑا ہوا ہے، اور ایسا مردار پڑا ہوا ہے کہ دنیا کے مردار سے بدبو آتی ہے، اس مردار دل سے فرشتوں کو بدبو لگ رہی ہے. میرا دل انتہائی درجہ برائیوں میں، قباحتوں میں، نفرتوں میں، بغض میں، عداوتوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی بغاوتوں میں ایسا مردار پڑا ہوا ہے کہ آج فرشتوں کو اس سے بدبو آ رہی ہے. وہ میرے دل سے قریب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دنیا کا مرحوم اور دنیا کا مردار مرد اس کے پاس نہیں جاتا، تو آج یہ قلوب جو ہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو فرشتے بھی آنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ فرشتے ہمارے قلوب پر آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ علی مسجد میں ہوں گے. اللہ کے حبیب مسجد میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ علی سوئے ہیں، زمین پر ریت لگا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت پر سے ریت کو صاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. مٹی لگی تھی نا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اور مٹی کے ابا اٹھو. مٹی کے ابا، محبت میں فرمایا مٹی کے ابا. مٹی لگی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مٹی کے ابا. اسی لیے اس کو کنیت کہا جاتا ہے. حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی. ابو الحسن، حسن کے ابا. آپ کے بیٹے حسن ہے نا، تو حسن کے ابا ابو الحسن تھی. لیکن اگر کوئی آپ کو ابو الحسن کہتا تو آپ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا کہ ابو تراب کہنے پر خوش ہوتے تھے. یعنی مٹی کے ابا ابو تراب جب کوئی کہتا تھا تو آپ خوش ہوتے تھے. فرمایا ابو الحسن میری رکھی ہوئی کنیت ہے اور ابو تراب میرے نبی کی رکھی ہوئی ہے. نبی کی اداؤں پر صحابہ مرتے تھے، نبی کی اداؤں پر مرتے تھے. افسوس کہ ہم اپنی زندگیوں پر مرنے والے بنے، روٹی کے ٹکڑوں پر لڑنے والے بنے.
چھوٹے مکانوں پر لڑنے والے بنے، ٹوٹی ہوئی چارپائیوں پر لڑنے والے بنے، پھوٹے ہوئے ٹھیکروں پر لڑنے والے بنے۔ دو بھائی لڑ رہے ہیں، پوچھا جاوے کیوں لڑ رہے ہیں؟ فرمایا کچھ ٹھیکرے ابا چھوڑ گئے اس پر لڑ رہے ہیں، کچھ پھوٹے ہوئے کانچ ابا چھوڑ گئے اس پر لڑ رہے ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے کبات اور الماریاں چھوڑ گئے اس پر لڑ رہے ہیں۔ اور بھائی کہہ رہا ہے چاہے ٹوٹی ہوئی ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم الجھ پڑے، اور جو چیز رونے کی تھی وہ زندگیوں سے نکل گئی، جو چیز رونے کی تھی۔ ہم راتوں میں اٹھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن کب رونا آتا ہے؟ غموں میں، مصیبتوں میں۔ دکانیں نہیں چلتی تو تہجد پڑھ رہا ہے اور اللہ سے رو رہا ہے، کاروبار نہیں چلتا تو تہجد میں اٹھ کر کے رو رہا ہے، اور پریشانیاں آ گئی تو اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر کے رو رہا ہے، اور بیمار ہو گیا تو اب کینسر کی بیماریوں میں رات میں اٹھ کر کے رو رہا ہے، اور نہ معلوم بیوی کو بیماری لگی، بچے کو بیماری لگی، فلاں کو بیماری لگی، تو رات میں تہجد میں اٹھ کر کے رو رہا ہے اور اللہ کے سامنے گر گرا رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا۔ بہت اچھی بات ہے، سارے مسائل دعاؤں ہی سے بنتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس کہ ہم غرضی انسان اپنے حالات کے اوپر تو اللہ کے سامنے راتوں میں اٹھ کر روئے، لیکن اللہ کی محبت کو مانگنے کے لیے کوئی نہیں رویا۔ اللہ کی محبت کو مانگنا، محبت رب، اس کے لیے اٹھنا، اس لیے رات میں اٹھا کہ میرے رب سے میں مانگوں اے اللہ تیری محبت دے دے، اس لیے اٹھا اے اللہ تیری محبت دے دے، اے اللہ میں نے بیوی کی محبت کو چھوڑ کر تجھے یاد کیا، میرے گرم بستر کو چھوڑ کر تجھے یاد کیا، میں اپنی نیند کو قربان کر کے تیرے سامنے آیا، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تیری محبت مجھے مل جائے۔ اللہم انی احبک و احب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ، اللہ کے حبیب کی دعا تو دیکھیے، اے اللہ تو مجھے تیری محبت عطا فرما، ارے اللہ تو ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی بھی مجھے محبت نصیب فرما دے، اہل اللہ کی محبت نصیب فرما، محدثین کی محبت نصیب فرما، بزرگوں کی محبت نصیب فرما، تیری بھی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ان کی بھی محبت نصیب فرما، اور تجھ تک جو محبت میں لے جائیں ان کی بھی محبت نصیب فرما۔ اللہ کی محبت کے لیے رونے والے بہت کم، ہم نے دعائیں کرائی لوگوں سے اپنے حالات کی، اپنے پریشانیوں کی، اپنی بیماریوں کی، اپنی ضرورتوں کی، اپنے کاروبار کی، لیکن کوئی دعا نہیں کراتا کہ مولانا دعا کر دیجئے اللہ کی محبت مل جائے، کوئی دعا نہیں کراتا اللہ راضی ہو جائے، کوئی دعا نہیں کراتا مول صاحب دعا کر دیجئے اللہ کی خوشنودی اتر جائے اور میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، بس دعا کر دیجئے میرا مولا مجھے راضی ہو جائے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں اور آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب کوئی حضرت کو ملتا تھا تو حضرت اس سے کہا کرتے تھے بھائی میرے لیے دعا کر دو کہ میرا رب راضی ہو جائے، بھائی دعا کر دو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ دعا کرنے کی ہے، جب رب راضی ہوگا تو کاروبار بھی چلے گا، دکان بھی چلے گی، حالات بھی خوشگوار ہوں گے، اور نبی چلا تو کوئی حرج نہیں، ارے اس کی رضامندی کے سامنے ان ٹھیکروں کی حیثیت کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی رضا بہت بڑی چیز۔ کوئی دعا نہیں کراتا، کوئی دعا نہیں کراتا اس بات پر کہ نبی کی سنت پہ چلنا نصیب ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائیں۔ ابن ماجہ کی روایت مینا کے میدان میں، ابھی میں ایک تقریر سنتے ہوئے آ رہا تھا، مینا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امتا، اے میری امت، انتہائی پیار سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے بیٹے، میرے لال، میرے پیارے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، ارے نبی کی محبت تو دیکھو کیسے اپنی امت کو کہہ رہے ہیں یا امتا، اے میری امت، اے میرے لادلو، اے میرے پیارو، حل بلغتو، کیا میں نے اپنا دین تمہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنا دین تمہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنا دین تمہیں پہنچا دیا؟ یہ آخری حج ہے، میرا نبی حج میں گیا ہوا ہے، مینا کے میدان میں 11ویں تاریخ کو، 9 کی تاریخ نہیں، عرفات میں نہیں کہا، 8ویں تاریخ کو نہیں کہا، 10ویں تاریخ کو نہیں کہا، 11ویں تاریخ ہو چکی ہے، اللہ کے حبیب مینا میں ہے، بلغتو، میں نے پہنچا دیا اپنا دین، پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، سارے لوگوں نے کہا، سارے صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ نے اپنا دین پہنچا دیا۔
اللہ کے حبیب آپ نے اپنا دین پہنچا دیا تو اللہ کے حبیب نے یوں انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا دین پہنچا دیا۔ اگلا جملہ ابن ماجہ کی روایت کا، دلوں کو ہلا دینے والا، اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، بہت بڑی جماعت کو، جو کسی نے کہا 80,000 صحابہ تھے، کسی نے کہا 90,000 صحابہ تھے، کسی نے کہا 1,00,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع میں، کسی نے کہا 1,24,000 صحابہ تھے، ایک بہت بڑی جماعت تھی، ان کو کہہ کر پوری امت کو پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ فرمایا لا تسودونی وجہی یوم القیامہ، لا تسودونی وجہی یوم القیامہ، فرمایا میرے دین کو برباد کر کے کل کو اللہ کے سامنے میرے چہرے کو اللہ کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ لا تسودونی وجہی یوم القیامہ، میرا چہرہ قیامت میں ہے میرے امتیوں، گورکھ دھندے کر کے میری شریعت کو پامال کر کے تم مجھے میرے رب کے سامنے ذلیل نہ کرنا، مجھے پامال نہ کرنا، ورنہ میرا رب کہے گا یہ تیری امت کے حالات دیکھ لے، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، تم کچھ بن کر کے آنا، تم کچھ بن کر کے آنا، تاکہ میں اپنے رب کو کہہ دوں اے اللہ ان کے گناہ کم ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، میرے رب میں سفارش کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دے۔ لا تسودونی وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے چہرے کو تم ذلیل نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کرانے کی جو ہوتی ہے اس کی تو کوئی دعا نہیں کراتا، دعائیں بھی ہمیں حالات میں ہی اللہ یاد آتا ہے، ویسے یاد نہیں آتا، حالات میں یاد آتا ہے، اور جب خوشیوں کے دن ہوتے ہیں تو اللہ یاد نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ ہم جیسے غمیوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، خوشیوں میں بھی اپنے رب کو یاد کرنے والے بن جائیں، جیسے رونے کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہنسنے کے دنوں میں بھی ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، آنسو بہانے کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ارے ہنسنے کی مسکراہٹوں کے دنوں میں بھی اپنے رب کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، رونا نہیں آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، ہائی تو ذرا سا کر لو، اللہ ہماری ہائی پر بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے گا، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ غصے کو، غصہ آ رہا ہے تمہیں بیٹے پر، غصہ آ رہا ہے تمہیں دوست پر، غصہ آ رہا ہے تمہیں دکان کے کام کرنے والے نوکر پر، غصہ آ رہا ہے تمہیں مزدور پر، غصہ آ رہا ہے تمہیں پڑوسیوں پر، غصہ آ رہا ہے تمہیں بیوی پر، غصہ آ رہا ہے تمہیں شوہر پر، والکاظمین الغیظ، پی جاؤ، مومن کی صفت ہے پی جاؤ، غصے کو پینے والا ہوتا ہے مومن، مومن غصے کو پینے والا ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اتنا ہی نہیں، صرف غصہ پیتا نہیں، والعافین عن الناس، صرف غصہ نہیں پیتا بلکہ اوپر سے ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ والعافین عن الناس، معاف کرو، درگزر کرو۔ کسی نے ہمارے اکابر میں سے کسی بزرگ سے پوچھ لیا کہ حضرت غصہ بہت آتا ہے، علاج بتائیے، علاج۔ حضرت نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا جب کسی کی نادانی پر تمہیں غصہ آوے تو تم یہ سوچ لو تمہاری نادانی پر اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تم روزہ نہیں رکھتے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تم اخلاق سے نہیں رہتے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تم نبی کی سنت کو چھوڑتے ہو، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ جب تجھے غصہ آیا کسی کی نادانی پر اور تو توت پرا گالیاں دے کر مارتے ہوئے، اگر اللہ تیری نادانی پر تجھ پر توت پڑے تو تو ایک سانس جینے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا اگر اتنا سوچ لو غصہ آنے پر اللہ تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ علاج ہے میرے بھائیوں، بزرگوں سے بیعت ہونے پر یہ علاج ملتے ہیں، یہ علاج ہے اپنے غصے کو پینے کے۔ اللہ ہم سب کو غصے کے پینے والے بنائے، اور جب انسان غصہ پی لیتا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کے پینے کے بڑے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے کہ جس کو کسی پر غصہ آئے اور وہ غصے کو پی لے، اس کو بہادر کہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت حور بن قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے ایک ممبر تھے، حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. ان کا چچا وہ بھی صحابی لیکن دیہاتی تھے. ایک مرتبہ اپنے بھتیجے حر سے کہا، ارے تو روزانہ عمر کی پارلیمنٹ میں جاتا ہے، مجھے بھی کبھی لے جا، میں بھی دیکھوں عمر کی پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے، مجھے بھی لے جا. بخاری شریف کی روایت کتاب التفسیر کی. اسی آیت کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ حدیث لکھی، مجھے بھی لے جا، میں پارلیمنٹ عمر کی دیکھوں کیسے چل رہی ہے. حضرت عمر سے اجازت لی، فرمایا لے آنا، ہماری پارلیمنٹ کوئی ایسی ہو رہی ہے کہ یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو. فرمایا لے آؤ. اب چچا کو لے گئے. چچا وہاں پہنچے تو جاتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصے ہو گئے، امیر المؤمنین پر، خلیفۃ الثانی پر برس پڑے اور غصے میں بہت کچھ کہہ دیا اور فرمایا عمر تم انصاف نہیں کرتے. امیر المؤمنین کو کہہ رہے ہیں تم انصاف نہیں کرتے، تم ہمیں مال نہیں دیتے ہو، تمہاری تقسیم میں برابری نہیں ہے. اللہ اکبر. جب یہ باتیں پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا، قریب تھا کہ پٹائی کر دیتے. یہ برا اگر اس پر پورے پڑتے اس کا کیا ہوتا، اس لیے کہ اس کی عمر 72 سال کی تھی. حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، امیر المؤمنین الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ. ارے مومن کی صفت تو امیر المؤمنین غصے کو پی جانا، والقاظمین الغیظ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے کو نیچے رکھ دیا. جہاں آیت سنی کوڑا نیچے. آگے فرمایا والعافین عن الناس. امیر المؤمنین مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت عمر نے پہلے جملے میں کوڑا نیچے رکھا اور دوسری آیت کے جملے پر ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تمہارے چچا کو معاف بھی کر دیا. حدیث میں ہے وکان عمر وقافا علی القرآن. عمر کی شان یہ تھی کہ جب قرآن آ جاتا تھا تو اپنے آپ کو گرا دیتے تھے، قرآن کے آگے نہیں. قرآن جب فیصلہ فرما دیں پھر اس سے آگے تعویلات نہیں. قرآن جب فیصلہ فرما دیں پھر اس سے آگے اپنی باتوں کو بنانا نہیں کہ یہ تو اس کے لیے میرے لیے نہیں، میں تو حق پر ہوں. اس کو چاہیے تھا، مجھے کیوں یہاں بولنے آیا، یہ پدائی کے لائق ہے، اس کو سبق سکھانا چاہیے. یہ تعویلات نہیں کرتے تھے. جہاں قرآن آ گیا وہاں اپنے آپ کو قرآن کے سامنے گرا دیا. میرے بھائیو جب یہ صفات اب میں پیدا ہوگی تو پھر دیکھ لو اللہ دنیا میں کیسے عزت دے گا ہمیں. حقیقت یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرایا نہیں. دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کسی مسئلے پر صبر کر لینا اور معاف کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. تم نے اتنا بڑا کام کر لیا. حدیث میں آتا ہے جب تمہیں کسی پر غصہ آیا لیکن تم نے اپنے رب کو یاد کر کے اسے معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے اے میرے بندے قیامت کے دن میں اپنے غصے سے تجھے معاف کر دوں گا. ہاں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ریکارڈ ہے اللہ کے پاس. یہ نہ سمجھو ہواؤں میں اڑ گیا مسئلہ ہو گیا، ریکارڈ ہے. حدیث پیش کر رہے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعني واحسن الیہم ويسيئون الی واحلم عنهم ويجهلون علی. ایک صحابی نے حضور سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک رشتہ دار ہے، قرابۃ میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس سے صلہ رحمی کرتا ہوں، میں اس سے ہمدردی کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو کچھ دیتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ مجھ سے قطع تعلق کرتا ہے. وَيَقْطَعُنِي. وہ مجھ سے قطع تعلق کرتا ہے. ہاں میرے بھائیو وہ ایک ہی رب کا دروازہ ہے
ایک ہی رب کا دروازہ ہے کہ دنیا میں سارے لوگوں سے جب بگڑتی ہے تو سامنے والا اپنے گھر پر بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اس اللہ کے ہم نے پوری زندگی بگاڑا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسجد میں ہم کو بلانے سے روکتا نہیں، بلکہ وہ بلاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ بلاتا ہے، وہ ایک ہی رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے حاکموں کے، قاضیوں کے، بادشاہوں کے، سب کے دروازے رات میں بند ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے دروازے اور عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شام کو دروازے اور راتوں میں دروازے بند، وہ کہتا ہے رات میں تو میرا دروازہ اور کھلتا ہے، میں پہلے آسمان پر آ کر تجھے بلاتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں میرے بندے، حالانکہ مجھے تجھے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تجھ کو پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیری نماز سے اللہ نہیں بنا، میں تیرے روزوں سے اللہ نہیں بنا، میں تیری زکات اور حج سے اللہ نہیں بنا، میں تو پہلے سے تھا، تو میرے بنانے سے بنا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے چونکہ تجھ سے محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جہنم تجھ سے نہ بھروں، اس لیے آخری راتوں میں اٹھ کر میں تجھے پکارتا ہوں، اٹھ جا میرے بندے اٹھ جا اور 2-4 رکعتیں پڑھ لے، میں تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ رب ہے ہی ایسا، وہ رب ہے ہی ایسا، اس کو منا لو، واقعتاً اس کو منا لو۔ جنہوں نے اس کو منایا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں راتوں کے جاگنے میں اور راتوں کی 2-4 رکعتوں میں ہمیں وہ مزے آ رہے ہیں، وہ مزے آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بادشاہ وقت کو پتہ چل جائیں تو وہ اپنی حکومت کو دے کر ہمارے راتوں کی جو ہے مٹھاس جو ہمیں آ رہی ہے اس کو چھیننے کی کوشش کریں گی۔ وہ مزے آتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس رب سے تعلق جڑ جائے۔ فرمایا میرا پڑوسی ہے، میں اس سے اچھے معاملات کرتا ہوں، وہ قطع تعلق کرتا ہے، میں اس سے احسان کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتا ہے، میں حلم بردباری اور محبت سے پیش آتا ہوں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وہ میرے ساتھ جہالت کرتا ہے، وہ نہیں، اس کے پورے گھر والے کرتے ہیں، اکیلا نہیں، جمع ہے، یہ بہو وچن ہے، پورے گھر والے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تَصِفُهُمُ الْمَلُّ، اللہ کے نبی کا جملہ تو دیکھو، فرمایا تو جیسا کہہ رہا ہے ویسا تو اگر کر رہا ہے اس کے ساتھ اور وہ تیرے ساتھ ایسا برائی کا معاملہ کر رہا ہے تو گویا کہ تو نے گرم گرم آگ کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو اٹھا لیا ہے، یہ گویا کہ آگ کی راکھ اٹھائی۔ فرمایا وَلَا تَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ظَهِيرًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، فرمایا جب تک تو اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری مدد میں ہمیشہ لگا رہے گا۔ دیکھو مصیبت پر اللہ کی طرف سے نعمت تو دیکھو کتنی بڑی، جب انسان پر حالات آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت کہ ایک فرشتہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری حفاظت میں لگا رہتا ہے اور ہماری مدد میں اور ہمارے تعاون میں لگا رہتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے غموں میں، اپنے حالات میں، اپنے پریشانیوں میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی ستاتا ہے تو ایک دم سے آگ بگولا نہیں ہو جانا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم معاف کریں گے اللہ ہماری نصرت اور مدد کرے گا۔ اس کے بعد کا جو سبق ہے اس میں ایک عجیب سبق ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ سبق یہ ہے الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدین اللہ تعالی۔ فرمایا اللہ کے دین کو جب کوئی پامال کرتا ہے، اللہ کی شریعت کو جب کوئی پامال کرتا ہے تو اس کے اوپر غصے کا آنا ہے، اس پر غصہ، کوئی سنت چھوڑ رہا ہے غصہ، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اس پر غصہ۔ فرمایا اوپر تو تمہیں غصے سے منع کیا گیا، دنیا کے معاملے میں غصہ نہیں،
لیکن اپنے مکان میں اگر کوئی اس طرح کے حالات، میرا بیٹا، میری بیوی، میرے رشتہ دار اگر نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے دین کو پامال کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر غصے کا آنا یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے دین کی پامالی پر غصہ آتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ٹھیکروں پر تو غصہ آیا، اللہ کے دین کی پامالی پر غصہ نہیں آیا۔ بہت افسوس، بہت افسوس۔ یعنی قریب جو مہینہ آ رہا ہے قربانیوں کا، یہ قربانی کا جو مہینہ آ رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قربانی کی اپنے بچے کی، اور بال پکڑے پیچھے سے اور گردن کو اٹھایا۔ ابراہیم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری چھری چلنے والی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں تھا پہلے سے، اور نہ اسماعیل کو یہ پتا تھا کہ یہ چھری چلنے والی نہیں ہے۔ اسماعیل کو یقین تھا کہ مجھے ذبح ہونا یقینی ہے، لیکن جب ابا جی اس مسئلے کو رکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے، یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں تو اس کو ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جی اس کام کو کر گزریے، تاخیر نہیں، دیر نہیں، کر گزریے۔ فرمایا بیٹے میں نے کہا اور تو تیار ہو گیا، تو جانتا بھی ہے کہ قربانی کا کیا مسئلہ، ذبح کا کیا مسئلہ تو جانتا بھی ہے۔ فرمایا ابا جی مجھے خوب معلوم ہے۔ حضرات مورخین نے روایت نقل فرمائی، بلکہ مستدرک حاکم نے روایت نقل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل نے یوں فرمایا، ابا جی مجھے خوب معلوم ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ابا جی آپ سے محروم ہوگا لیکن رب مل جائے گا، دنیا سے محروم ہوں گا جنت مل جائے گی۔ اس اسماعیل کو پتہ نہیں ہے کہ ذبح کے بعد میرا کیا ہوگا، اور نہ ابراہیم کو یہ پتا ہے کہ میری چھری چلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر جب نیچے سے بال اٹھائے اور گردن کو اٹھائی اور جب چھری نہیں چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار چھری کو تیز کر رہے ہیں، تو جب بار بار چھری کو تیز کر کے چلا رہے ہوں گے، ہم جیسے کوئی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جب چھری نہیں چلتی تو کتنے زوروں سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ذبح ہو جائے۔ جب چھری نہیں چل رہی تھی تو حضرت ابراہیم نے گلے پر کتنے زوروں سے چلائی ہوگی۔ بہت آسان ہے قربانیوں کے نام پر گوشت کھا لینا، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اپنے نفس کو خوش کر لینا کہ میں نے قربانی کر دی۔ ابراہیم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر کے چھری چلا دی اور فرمایا اے میرے رب، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا، میرے رب میری جان بھی قربان، جو میرا لخت جگر، میرا نور نظر، جو مجھے 7 سال کی عمر میں بڑی مشکل سے ملا تھا، 94 سال کا بدھا ابراہیم اپنے معصوم لال کے گلے پر چھری چلا رہا ہے اور اس کے گردن پر چھری چلا رہا ہے۔ فرمایا اللہ تو جان مانگے تو دے رہا ہوں، تو مال مانگے تو دے رہا ہوں، تو اولاد مانگے تو دے رہا ہوں، لیکن میرے رب تیری ناراضگی کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی اولاد پر چھریاں چلا دی، اور میں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نبی کی سنتوں پر چھریاں چلائی۔ میں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے میرے قرآن پر چھریاں چلائی کہ میرا قرآن ٹوٹ جائے مجھے برداشت ہے، لیکن میرا جی خوش رہنا چاہیے، میرے نبی کی سنت ٹوٹ جائے اور ختم ہو جائے یہ مجھے برداشت ہے، لیکن میرا نفس خوش رہنا چاہیے۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارے قلوب مر چکے ہیں، ہم نے اپنی چھریوں کو خلاف شریعت اللہ کے مبارک کلام پر چلائی اور نبی کی مبارک سنتوں پر چلائی۔ وہ امت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ امت رحمت والی کیسے بن سکتی ہے جس امت نے نبی کی سنتوں پر چھریاں چلائی؟ کیا ہماری یہ قربانیاں ہیں؟ اسی کا نام ہم قربانی دے دیں گے، اسی کو ہم قربانی کہیں گے؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ قربانی کی حقیقت ایک جانور کو سلا کر کے ذبح کر دینا یہ قربانی نہیں ہے، قربانی کی حقیقت اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے، میرا نفس ذبح ہو جائے، یہ ہے قربانی کی حقیقت۔
اور اگر 10 جانور کو میں نے ذبح کر لیا لیکن میرا نفس وہی شرارتی، وہی بدماش، وہی نالائق، وہی خباثت والا، وہی شریعت کا باغی کہ ادھر ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور میں جانور پر چھری چلا کر کے قربانی کر رہا ہوں، ارے کیا خاک قربانی ہوئی جبکہ اس رب کے فریضے کو میں نے ادا نہیں کیا۔ اسے کون قربانی کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب کے سامنے جب سنتوں کو پامال کیا گیا تو حضرت کو بہت غصہ آیا ہے، یقیناً بہت غصہ آیا ہے۔ دنیا کے مسئلے میں تو حضرت غصہ نہیں فرماتے تھے، معافی درگزر۔ کچھ دیہات کے لوگ آ گئے، نبی علیہ السلام کو زور زور سے پکارنے لگے، یا محمد یا محمد، اور بے وقت آ کر حضرت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے، بے وقت۔ حضرت تو مارے حیا اور مارے شرم کے کچھ نہیں بولتے تھے، حیا اتنی تھی آپ کو، شرم اتنی تھی۔ کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کنواری لڑکی بھی جبکہ پردہ نشین ہو، اس سے زیادہ میرے نبی کو حیا تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ حضرت نے فرمایا، صحابہ کو دعوت دی، سارے صحابہ کھا کر چلے گئے، لیکن 3 لوگ باتورے تھے، نبی علیہ السلام کے گھر میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے۔ اللہ کے حبیب کو ذرا اپنی بیوی سے خلوت کرنا ہے، کچھ آرام کرنا ہے، لیکن وہ ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تینوں کے تینوں۔ جب یہ دیکھا تو نبی علیہ السلام کے سوچنے لگی کہ اب میں کیا کہوں، حضرت مارے حیا کے کچھ کہہ بھی نہیں رہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی حیا کرتا ہے، تمہارا رب مسئلہ بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ اب تمہارا رب تمہیں مسئلہ سنا رہا ہے، قرآن میں مسئلہ سنایا کہ جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو جب وقت ہو تب آؤ، وقت سے پہلے نہ آؤ۔ یہی اصول ہے امت کے لیے بھی، یہی اصول ہے امت کے لیے۔ جو وقت تمہیں کھانے کا کہا گیا اسی وقت پہنچو، اس لیے کہ تم بہت دیر سے پہلے چلے گئے، صاحب مکان کو کچھ کام ہوگا، اس کا چھوٹا سا مکان ہوگا، اس کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسئلہ ہوگا، وہ تمہیں کب تک لے کر کے بیٹھا رہے گا۔ فرمایا جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تب پہنچو، اور فرمایا جب تم کھانا کھا لو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْحَدِيثِ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، فرمایا اور جب تم کھانا کھا لو تو گھر چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو، اور وہاں باتیں کرتے ہوئے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، ان کو کھانا کھانا ہے، ان کو اپنی کسی ضرورت میں بیٹھنا ہے، ان کو آرام کرنا ہے، تمہاری وجہ سے وہ گھر والے پریشان ہوں گے۔ حیا کی وجہ سے اگر صاحب مکان کچھ نہ کہیں تم اس کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آگے اللہ کہتا ہے یہ اصول ہیں، اگر گھر والا تمہیں یہ کہہ دے کہ جاؤ تو اس کو برا نہ لگاؤ۔ میرا قرآن بہت اصولی باتیں سکھا رہا ہے، لیکن آج ان اصول کو کیا کہا گیا؟ ان اصول کو کہا گیا بہت سخت آدمی ہے، بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ اصول کو سختی کی گئی اور دنیا کے تملق اور چاپلوسی کو اخلاق کہے جا رہے ہیں۔ الٹی دنیا ہے نا، یہ دنیا الٹی ہے، تملق اور چاپلوسی کو اخلاق، اور جس کو میرا نبی اور قرآن اخلاق کہہ رہا ہے اس کو ہم نے اخلاق نہیں سمجھے۔ یہی وجہ ہے فرمایا بے وقت فون نہ کرو، بے وقت نہ جاؤ، بے وقت کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ۔ تعجب کرو گے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے۔ اب وہ وقت سونے کا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دور و دراز مدینے کا سفر کر کے قریب میں مسئلہ لینے نہیں گئے، کہاں پہنچے؟ عراق پہنچے۔ 3000 کلومیٹر کا سفر، عراق پہنچے، دیکھا کہ حضرت سوئے ہوئے ہیں، اتنا لمبا سفر ہم کر کے آوے تو۔ غبار اڑ رہا ہے، ریت اڑ رہی ہے باہر، اور حضرت دھوپ میں باہر بیٹھ گئے، کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہے، وہ وہاں کی گرمی، کڑاکے کی دھوپ، اس دھوپ میں بیٹھ گئے، ریت اڑ اڑ کر کے حضرت کے بدن پر لگ رہا ہے، سارے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ وہاں کوئی ایسے محلات اور ایسے شاندار بنگلے تھوڑے ہی تھے، وہ کچے پکے مکانات تھے، باہر بیٹھے ہوئے راکھ لگ رہی ہے اور ریت لگ رہا ہے، اور اس میں آنکھیں بھی بھری جا رہی ہے، کپڑے بھی بھرے جا رہے ہیں۔
کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہے. ایک لمبے وقت کے بعد حضرت جب آرام سے فارغ ہوئے, اپنا دروازہ کسی ضرورت سے کھولا تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا, یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, او میرے نبی کے چچا کے بیٹے, او میرے نبی کے چچا کے بیٹے, تیرا مقام تو بہت اونچا, تم کیوں حاضر ہوئے؟ فرمایا ایک روایت آپ کے پاس سے وہ لینے آیا ہوں. فرمایا دروازہ کھٹکھٹا دیتے. فرمایا آپ کے نیند میں خلل ڈالنے کو میرے نبی کی حدیث منع کر رہی ہے. اخلاق اور ڈسپلن ہماری زندگیوں میں نہیں رہی. اخلاق اور ڈسپلن جو ہونا چاہیے وہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق سیکھیں, ہم ڈسپلن سیکھیں. جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بہترین اور جامع اخلاق دیے, ان سے اعلیٰ تعلیمات دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی. جو تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ہمیں عطا فرمائی. تو اللہ کے حبیب اپنے معاملے میں تو کبھی غصے نہیں ہوئے, کبھی نہیں. دیہاتی آتے تھے, جیسے ویسے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, نام بھی آپ کا صحیح نہیں بولتے تھے, یا محمد. حضرت کچھ نہیں ملتے تھے. حنین سے واپسی پر ایک دیہاتی نے, آپ نے جو چادر اپنے گلے میں ڈالی تھی, اتنے زور سے کھینچی اس دیہاتی نے کہ آپ کی آنکھیں نکل آئی, اور کہنے لگا, محمد یہ مال تیرا بھی نہیں, تیرے باپ کا بھی نہیں, مجھے اس مال کے اندر سے حصہ دے. حضرت نے فرمایا میری چادر تو چھوڑ, میں کیسے بات کروں, میرا گلا تو نے بند کر دیا ہے. اس نے چادر چھولی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی گردن مار دیں. فرمایا اگر تم مار دو گے یہ جہنمی ہو جائے گا. نہ ایسے نہیں. فرمایا اس کو سمجھاؤ. اللہ کے حبیب نے اسے فرمایا کہ دیکھو میں سارا مال تقسیم کر چکا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اگر ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا. زوروں سے چادر کھینچی بلا وجہ اور مال مانگ رہا ہے. حضرت غصے نہیں ہوئے, فرمایا ہوتا تو میں دے دیتا. فرمایا نہیں مجھے مال چاہیے. اللہ کے حبیب نے بلال سے فرمایا بلال کسی سے قرضہ لے کر ان کو دے دو, اور ایک نہیں 3 اتنیاں ان کو دے دو, میرے پاس آئے گی تو میں ان کا قرض کو واپس کر دوں گا. اپنے معاملات میں اللہ کے حبیب نے کبھی غضب نہیں فرمایا. اہل مکہ کو معاف کیا, اہل طائف کو معاف کیا, آپ کے نہ ماننے والوں کو معاف کیا, آپ پر ستانے والوں کو معاف کیا. اپنے معاملات میں کبھی غصہ نہیں. لیکن دین کا کوئی مسئلہ پامال ہوا تو پھر آپ کا غصہ ثابت ہے. جیسے عبداللہ ابن مسعود, ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ ہمارے محلے کا امام حضرت معاذ ابن جبل حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں, اور اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں کھیت میں کام کرنے والا, میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, میرے پاؤں اتنی دیر کھڑے نہیں رہ سکتے. اللہ کے حبیب وہ لمبی نماز پڑھا کر ہمیں تکلیف میں ڈالتا ہے, اس لیے میں اپنی نماز کو توڑ کر اپنی نماز کو علیحدہ پڑھ لیتا ہوں. حضرت نے اس سے کچھ نہیں کہا. حضرت ابی ابن قعب کو بلایا. اگر فجر کی نماز ہے تو ابی, اور عشاء کی نماز ہے تو معاذ ابن جبل. بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اے لوگو تم میری امت کو نفرت میں ڈالتے ہو, میری امت کو نفرت میں ڈال رہے ہو. حضرت بہت غصے ہوئے اور فرمایا میری امت کو نفرت میں ڈال رہے ہو, تمہاری وجہ سے یہ لوگ جماعت کی نماز چھوڑ رہے ہیں. فرمایا تم میری امت کو فتنے میں ڈال رہے ہو. حضرت اتنے غصے ہوئے. صحابی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا غصہ نہیں دیکھا تھا. اور اس کے بعد فرمایا اذا زلزلت الارض پڑھو عشاء کی نماز میں, والتین والزیتون پڑھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ بہت لمبی نماز نہ پڑھانا جس کی وجہ سے پچھلوں کو تکلیف ہو, اس لیے کہ تمہارے پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں, تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں, تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں, تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں, اور تمہارے پیچھے ضرورت والے بھی ہوتے ہیں. دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ایک سفر سے تشریف لائے اور سیدھے میرے حجرے پر آئے, میرے مکان پر آئے. تو میں نے اپنے حجرے پر, اپنے روم پر, اپنے مکان پر ایک پردہ لٹکایا تھا. پردے پر تصویریں تھیں. تصویر جاندار کی تھی, کسی حیوان اور جانور کی تھی. حضرت آئے اور حضرت واپس ہو گئے, مکان میں نہیں آئے. میں پیچھے دوڑی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے اللہ سے معافی چاہتی ہوں, پھر آپ سے معافی چاہتی ہوں. اللہ کے حبیب آپ آئے اور مکان میں تشریف نہیں لائے, واپس ہو گئے. فرمایا تو نے جو پردہ لٹکایا ہے اس پردے پر تصویریں ہیں, جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں جاتا تو رحمت کا نبی بھی نہیں آئے گا. آپ نے منع. حضرت غصے ہو گئے,
یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور فرمایا یا رسول اللہ میں اس پردے کو کاٹ دیتی ہوں. آپ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ساری تصویروں کے ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے حبیب تب تشریف لائے مکان میں. تیسری روایت میں ارشاد فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، گواہوں سے مسئلہ ثابت ہوا. حضرت نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. جب ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ آیا تو قبیلے والے اس عورت کے رشتہ دار کہنے لگے چلو اللہ کے نبی سے ہم کہیں کہ ہاتھ نہ کاٹو، جتنے پیسے دلانے ہم دے دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام سے کہے کون؟ فرمایا اسامہ آپ کے بہت پیارے ہیں، کہتے اسامہ سے کہیں سفارش کریں. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفارش کے لیے گئے اور اسامہ بھی یہ سمجھے کہ میں بہت لاد اللہ کے حبیب میری بات سن لیں گے، لیکن جب اسامہ سفارش کے لیے گئے ہیں تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا. آپ اتنے غصے آپ، اور اس سے پہلے ایسا چہرہ آپ کا کبھی نہیں ہوا تھا. اور آپ نے فرمایا ساری دنیا کے مسئلوں میں سفارش کر رہے ہو، کیا تم اللہ کے حدود میں بھی سفارش کرو گے؟ اللہ کی سزاؤں میں بھی سفارش کرو گے؟ فرمایا اگلی امتوں کو اللہ نے اسی لیے ہلاک کیا، ان کے مالداروں کو وہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کے غریبوں کو سزا دیتے تھے. اللہ نے ان پر عذاب اتارا اور اس کے بعد غصے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. ارے یہ فاطمہ تو درکنار، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو کسی کی سفارش نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حدود میں، اللہ کے حقوق میں، عبادتوں میں یقیناً آپ سے غصہ ثابت ہے. آخری روایت میں اسی طرح کی بات روی فی وجہی فقام فحطہ بیدہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر آئی، نماز کے بعد سامنے نظر کی تو کوئی تھوکا تھا قبلے کی طرف. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور حضرت خود اٹھے، کپڑا لیا اور کپڑا لے کر اپنے ہاتھوں سے تھوک کو صاف کیا اور اس کے بعد فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ. جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، تو کیا تمہارا محبوب تمہارے سامنے کھڑا ہو اس کی طرف تھوکو گے؟ یہ محبوب میرے سامنے کھڑا ہے، کیا میں تھوکوں گا اس کی طرف بات کرتے ہوئے؟ ارے تھوک آئے گا تو بھی پی جاؤں گا. فرمایا تمہارا رب تمہارے سامنے اور تم تھوک رہے ہو. حضرت بہت غصے ہوئے اس موقع پر. معلوم ہوتا ہے اللہ کے حقوق کو پامال کرنے میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہے. یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صورتوں میں کیا ہو گیا. ارے بھائی اصل تو دل سے اصل چیز کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہ صورتوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو صورت ہے. اسی لیے کسی زمانے میں مکہ کی چاروں طرف سے ایسی لمبی لمبی عمارتیں نہیں تھی، جس طرف سے بھی آپ دیکھتے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. اللہ کے حبیب نے غار حرا کو کیوں پسند کیا تھا؟ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے حبیب نے غار حرا ہی کو کیوں پسند کیا؟ ارے وہاں تو بہت ساری غاریں تھیں، غار حرا تو بہت اونچائی پر، اسی کو کیوں پسند کیا؟ وہیں کیوں جاتے تھے آپ؟ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا، تو جہاں عبادت ہوتی تھی اندر میں وہیں پر کعبۃ اللہ نظر آتا تھا اور کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اس لیے حضرت نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا. اب وہ فلک بوس عمارتیں کھڑی ہو گئی کہ اب کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، قرآن اور حدیث میں کہا ہے، کوئی حرج نہیں، بنا سکتے. ارے بھائی قرآن اور حدیث میں ساری بات تلاش کرو گے، میرے نبی نے تو یہ بھی کہا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنتیں اور میرے خلفاء راشدین کی سنتیں بھی ضروری ہے. اب سنو، مستدرک حاکم اور دیگر کتابوں میں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مکہ کے گورنر کو اپنے زمانے میں اور مکہ کے لوگوں کو یہ خط لکھا تھا، اس میں صاف طور پر یہ لکھا تھا لا تبنی بناء فوق الکعبہ، اے لوگو تم اپنے مکانوں کو کعبہ سے اونچے نہ بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تم اپنے مکانوں کو کعبہ سے اونچے نہ بنانا۔ اب لوگ کہتے ہیں کعبہ ہے وہ تو پتھر ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، پہلے صورت کی بے حرمتی ہوتی ہے، پھر صورت والے کی بے حرمتی ہونے لگتی ہے۔ پہلے صورت کی بے حرمتی، پھر صورت والے کی بے حرمتی ہونے لگتی ہے۔ اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کعبۃ اللہ یہاں تھوڑے ہی ہے، وہ تو کہاں کعبۃ اللہ ہے، اگر تھوک بھی لیا، اگر پاؤں بھی کر لیا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آج پاؤں کیا، کل کو دوسری مرتبہ، پرسوں تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ اصل کعبہ کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی۔ صورت کی بے حرمتی سے صورت والے کی بے حرمتی نکلے گی، پھر کعبہ کی عظمت جب نکلے گی تو کعبہ کے اندر اترنے والے رب کی تجلیوں کی عظمت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے اگر تحقیق سے دیکھا جائے میرے بھائیوں تو مسلوں پر کعبۃ اللہ کی تصویر کا بنانا اور مسجد نبوی کی تصویر کا بنانا، جو مسجد نبوی ہمارے دلوں کی دھڑکن، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور وہ کعبۃ اللہ جس سے ہمارا دل لگا ہوا ہے، اس کو نیچے بنایا گیا تاکہ یہ مسلمان اپنے پاؤں سے رونتا رہے۔ پھر یہ سوچے ارے یہ تو تصویر ہے، آج تصویر کی بے حرمتی، کل کو اس تصویر والے کی بے حرمتی ہوگی۔ آج کعبۃ اللہ کی عظمت نکلے گی، کل کو اللہ کی عظمت نکلے گی۔ آج مسجد نبوی اور مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد خضرا کی عظمت نکلے گی، کل کو گنبد خضرا میں سونے والے اور آرام فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکل جائے گی۔ اسی لیے سادے مصلی استعمال کرو، سادے مصلی، جس پر نہ کعبۃ اللہ ہو، جس پر نہ مسجد نبوی ہو، جس پر نہ گنبد خضرا ہو، ان سادے مصلوں کو استعمال کرو تاکہ ہمارا پاؤں بھی اس پر نہ پڑے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ صورتیں صحیح ہے، لیکن ان صورتوں سے وابستہ ہے کوئی ذات، کوئی معشوقہ ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ یا اس کے ہاتھ کی کوئی چیز ہم بڑی حفاظت سے اس کو رکھتے ہیں۔ میری محبوبہ کا یہ خط ہے اور میری محبوبہ کے قلم سے لکھا ہوا، ارے ایک محبوبہ کے قلم سے لکھے ہوئے خط کو زندگی بھر رکھ رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اور جہاں میرا کعبۃ اللہ ہو، اس کی تصویر کو ہم جس طرح پاؤں سے رونتے رہیں اور یہ کہیں صورت ہی تو ہے، اس میں کیا ہوا؟ محبت منع کر رہی ہے۔ محبت بھی تو کوئی چیز ہے، ادب بھی تو کوئی چیز ہے، محبت اور ادب ہمیں منع کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسائل میں تو غصے نہیں ہوتے تھے، معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ شریعت کے مسئلوں کو اگر کسی نے پامال کیا تو حضرت کو یقیناً غصہ آیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسائل میں تو معاف کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، لیکن بھائی شریعت کے مسائل میں اگر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، یہ ضرور ہے کہ غصے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مار دھار کرو، گالی گلوچ کرو۔ غصے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کا اثر پڑنا چاہیے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، میرا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا۔ کچھ نہ کچھ تو دل پر ایک غم ہونا چاہیے، ایک اثر ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو شریعت کے لیے جینے کی اور شریعت پر مرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جواب تو میں نے یہ ابھی دے دیا کہ اگر گھر والوں کی بے دینی پر غصہ آئے تو لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، غصے نہیں کرنا ہے، مطلب اس کا طریقہ سیکھے، سوچے کہ میں اپنی بیوی کو دیندار کیسے بنا سکتا ہوں۔ ایک بیوی کو آپ جب اس پر تیار کر سکتے ہیں کہ چلیے گھومنے کے لیے، تو کیا ہم اس پر تیار نہیں کر سکتے ہیں کہ چلیے نماز کے لیے؟ اس کے طریقے ہوتے ہیں اور ان طریقوں سے سب کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے طریقوں کو اور مصلحت کو کام میں لا کر اس کو دینی مزاج والی بنائیں۔ اگر معاف کرنے کے لیے کوئی الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے آپ کو معاف کر دیا، یا کسی سے اگر معافی مانگنا ہے تو بھائی ہم سے جو کہا سنا گیا ہو آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اس کے لیے مستقلاً کوئی الفاظ بولنے کی خاص
حدیث میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا. آخری سب اپنے رشتہ داروں کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں، فضائل کی کتابیں پڑھیں. یہ سب سے بہتر طریقہ، اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خود دیندار بنیں. اگر میں خود نماز نہیں پڑھتا تو میرے بیٹے پر کیا اثر پڑے گا؟ میں خود نماز نہیں پڑھتا تو میری بیوی پر کیا اثر پڑے گا؟ سب سے بہتر طریقہ اپنے گھر والوں میں دین کو زندہ کرنے کا یہ ہے کہ پہلے میں دیندار بنوں، اس کے ساتھ گھر میں تعلیم کو زندہ کیا جائے. نئے گھر میں اگر کوئی افتتاح کرا رہا ہے تو اس صورت میں قرآن خوانی کرا سکتا ہے، کوئی عرض نہیں، اور قرآن خوانی کرا کر کے دعا کرا لے. شریعت میں اس سے انکار نہیں ہے، کرا سکتے ہیں. علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ اشراق اور چاش دونوں ایک نماز ہے یا الگ. محدثین فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی نماز ہے. اگر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھو گے تو اس کو اشراق کہا جائے گا، اس لیے کہ شروق کے بعد پڑھ رہے ہیں، آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد. اس کو تاخیر سے پڑھو گے تو اسے چاش کہا جائے گا. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو نمازیں الہیہ ہیں. اگر ایک نماز ہے تو پھر اشراق کی 4 رکعت ہے، وہی 4 رکعت چاشت کے وقت پر ہی ہوگی. اور اگر 2 نمازیں ہیں جیسے صوفیہ کہتے ہیں تو پھر اس صورت میں اشراق کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت، اور چاشت کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے. اوابین کی 6 رکعت ہے. نماز کا آخری سلام کا طریقہ سبھی جانتے ہیں کہ پہلے دائیں طرف سلام پھیرا جائے، پھر بائیں طرف. البتہ امام کے ساتھ ساتھ چلیں، امام سے پہلے نہ چلیں، اس لیے کہ اگر امام سے پہلے ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ کراہت کا پیدا ہو جائے گا. امام کے ساتھ یا امام کے بعد چلیں. رہ گیا نماز کے بعد کیا پڑھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں آئی ہے. مثلا ایک بات یہ بھی آئی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. ایک روایت نہیں آیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے حبیب آیت الکرسی پڑھتے تھے. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے حبیب سورہ ناس، سورہ فلق پڑھتے تھے. ایک حدیث میں آیا کہ حضرت قل واللہ پڑھتے تھے. ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں. اے اللہ ساری کوششیں تیرے ہی لیے اور تیری طرف سے سب کچھ ہوتا ہے. اور کسی روایت میں آیا کہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ مختلف دعائیں نبی علیہ السلام سے منقول ہیں. وقت وقت سے جب جب چاہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں. جی ہر وضو میں مسواک کرنا سنت ہے. جتنی مرتبہ بھی وضو کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر وضو میں مسواک کرنا سنت آیا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سوتے وقت کیا کیا رکھتے تھے، یہ تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ پوچھا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت کیا کیا پڑھتے تھے، تو اللہ کے حبیب سے آیت الکرسی کا پڑھنا ثابت ہے، معوذتین پڑھنا ثابت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں، جو ایک دعا تو بہت مشہور ہے کہ بسم کا اموت واحیا، اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان دعاؤں پر سوئیں، تلاوت قرآن پر سوئیں. حضرت کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ سورہ ناس، سورہ فلق رات میں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیل لیا کرتے تھے. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی تھا. حضرت لیٹتے تھے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے اور اپنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے. یہ پوری رات لیٹنا کوئی اس طرح ضروری نہیں ہے، ابتداء ہو، پھر اگر نیند میں آنکھ بھی کھل گئی اور آپ جو ہیں کروٹ بدل بھی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. موبائل پر بیت اللہ کی تصویر رکھنا، حقیقت یہ ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کو بار بار دیکھنے سے دلوں سے عظمت ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان جب اس کو دیکھے گا تو وہاں پہنچ کر کے یہ کہے گا کہ یہ تو وہی تصویر ہے جو روزانہ دیکھتا رہتا تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ حقیقت میں جو تصویر ہو، حقیقت میں جو جگہ ہو، وہاں بار بار جانے سے جب اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے تو ایک تصویر کو بار بار دیکھتے رہو گے اور ہر وقت اوپر اسکرین پر رکھے رہو گے تو کعبۃ اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ ہم تو موبائل کو ہر جگہ لے کر جاتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا کرتے ہیں، تو بھلا کعبۃ اللہ کی تصویر سامنے رہے یہ مناسب نہیں ہے.
حقیقت یہ ہے کہ ہمارا موبائل اسکرین بالکل کلیئر اور صاف ہونا چاہیے. آپ بہت بہت تو اپنا نام لکھ لیں اس کے اوپر, یا کلیئر اور صاف ہو, کوئی چیز اس کے اوپر لکھی نہ جائے, یہی بہتر رہے گا. اور بھائی دیکھو, ایک پرچی میں ایک ہی سوال کیا کریں, یہ 2-3 سوالوں کا ماحول نہ بنائیں تاکہ اوروں کو بھی موقع ملے. اس لیے ایک سوال کرنے والا ایک ہی سوال کو نقل کریں. اگر مختلف سوالات ہیں تو پھر وہ دوسری مجلس میں پھر دوسرے سوال کو نقل کر لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف.